السلام علیکم۔ آج ایک اور نئے لیکچر کے ساتھ جو کہ ہے فیملی ریلیشنز اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ پر۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جب بھی میں اس ٹاپک کو لے کر کوئی بھی بات کرتی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمانے کے لیے یہ ذمہ داری دی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ سبجیکٹ پڑھا ہے تو اب اس کا حق ادا کرو۔ تو ہر اس شخص کو جس کے پاس جو بھی نالج ہے، اگر وہ اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دے تو اس کی ایگزامپلز لے کے وہ بہت اچھے سے لوگوں کو سمجھا سکتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے ڈاکٹرز، انجینئر یا جو بھی پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، عام لوگ، تو ان کو چاہیے کہ قرآن اٹھا کے اس کی انڈرسٹینڈنگ لیں، کیونکہ علم تو حاصل کرنا چاہیے، سچ کی راہ میں نکلنا چاہیے۔ تو اگر سچ مل جاتا ہے تو پھر ضرور بتائیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی ان کی کوئی بات آپ سمجھیں، سیکھیں تو آگے ضرور پہنچائیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اللہ نے جس مقصد کے لیے آپ کو بنایا ہے وہ آپ پورا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں اللہ کے میسج کو آگے دینے کے لیے بنایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام کرتے رہے پوری زندگی، اور ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو قبول کرے۔ تو میں بینگ اے لیکچرر اور ٹیچر اپنے ایگزامپلز دیتی ہوں، اور ویسے کہوں تو سب مٹی میں مل جانے والے ہیں۔ ہم مٹی سے بنے ہیں اور مٹی میں مل جانے والے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف اللہ کا نام باقی رہے گا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، لوگوں پر نہیں۔ بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے، لوگوں پر نہیں۔ لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں مگر اللہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا، کبھی بھی نہیں دھوکہ دیتا۔ اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی مددگار۔ سورہ بقرہ۔ ایک اور ورس سناتی ہوں قرآن کی۔ بٹ اللہ از یور پروٹیکٹر اینڈ ہی از دا بیسٹ آف ہیلپرز۔ سورہ عمران۔ جب بھی قرآن شریف کو پڑھیں تو اس کی آیتوں کو اپنے آپ کو ہی سامنے رکھ کے پڑھیں۔ ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اگلے کو پکچر میں لاتے ہیں کہ اس سے مسٹیک ہوئی ہے، اس سے کبھی اپنا محاسبہ نہیں کرتے۔ تو جب میں سورہ بقرہ پڑھ رہی تھی تو مزے کی بات ہے کہ اس میں ایمان والوں کی، کافر کی اور منافقین کی بات ہوئی۔ تو جب منافق کی بات آئے تو آپ کو یقیناً اپنے پر رکھ کے سوچنا چاہیے، تو پھر شاید آپ کے اندر کوئی ایسی کیریکٹرسٹک ہو جس کو آپ کریکٹ کر سکیں۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت باریک فرق رکھا ہے، مطلب اس میں کہ آپ کب کس دائرے میں چلے جاتے ہیں۔ کبھی آپ ایمان والوں میں ہوتے ہیں، کبھی منافقین میں، تو اس کو بہت باریک ہے وہ لائن۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، ریفلیکشن کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں ایمان والوں میں رکھے، نہ کہ کبھی بھی اس منافقین کے دائرے میں لے آئے۔ اور کافر تو ڈیفینیٹلی ہم نہیں چاہتے، رائٹ؟ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ اور میں پھر بات کرتی ہوں ہمیشہ فیملی ریلیشنز کی، جس میں سب سے زیادہ شیطان ایک رشتے میں لازمی آتا ہے، اور وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ تو میں بہت بات کرتی ہوں اس ٹاپک پہ، اور میں ہمیشہ کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہم سب کو ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ حق کی بات کی تلقین کرتے رہو، جب تک زندہ ہو ایک دوسرے کو سچ کا بتاتے رہو، اچھے لوگوں کی کمپنی میں رہو، اچھے دوست بناؤ جو کہ تمہیں اچھی بات سکھائیں اور تم ان سے بھی اچھی بات کہو۔ تو جب ہم اچھے لوگوں میں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم اور صحیح نالج دینے لگتا ہے۔ تو شکریہ ان تمام لوگوں کا جنہوں نے مجھے اس راہ پہ لگایا ہے، اور اب میں اس کا استعمال کر رہی ہوں الحمدللہ ہمیشہ کرنا چاہیے، چاہے کبھی آپ کے ساتھ اچھا ہو، چاہے کبھی آپ کے ساتھ برا ہو، بلکہ جب برا ہو تو 2 مرتبہ الحمدللہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں اپنے بچوں کو بھی یہی بات سکھاتی ہوں کہ دیکھو شکایت مت کیا کرو۔ ٹین ایجرز ہیں، اب میں ٹین ایجرز کی بھی بات کروں گی بیچ میں، کیونکہ ہم 0 to 6 کر چکے ہیں، 6 to 9 کی میں نے بہت باتیں کی، اور 9 to 12
بہت پیاری ایج ہے 9 to 12. اس میں تو بچہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے کچھ بھی کر گزر سکتا ہے اگر آپ اس کو اپنے ساتھ جوڑ لیں. وہ اس دوست کی طرح بن جاتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ساتھ ہر کام میں شامل رہتا ہے. آپ اس سے بولیں کہ فلانی چیز کر دو، وہ فلانی چیز دوڑ کے کر دے گا. آپ کہتے ہیں، میں نے ہمیشہ اپنے ماموں کو دیکھا ہے کہ وہ کام کرتے ہیں اور پوری ٹیم کو، یعنی ان کی پوری فیملی کو اپنے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں، اور سارے بچے کام کرتے ہیں. کوئی اف نہیں کرتا ان کے لیے، چاہے وہ 6 to 9 ہو، چاہے وہ 9 to 12 ہو، یا وہ 12 to 18 ہو. کوئی بچہ اف نہیں کرتا. اور آفرین ہے ان کی بیگم پر جن کا نام ملکہ ہے. اور بہت پیاری بات ہے یہ، میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میاں بیوی کو اپنے نک نیمز رکھنے چاہیے، اس لیے کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے. تو جیسے میرے ابو میری امی کو کہتے تھے جیبا، اور میرے ماموں اپنی وائف کو کہتے ہیں ملکہ. یہ بہت ہی پیارا نام ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو سارا کام بھی کروا لیتے ہیں ان سے، مزے سے، ہنسی سے، خوشی سے، اور انہیں ملکہ بھی بنا کے رکھا ہوا ہے. مطلب یہ بہت بڑی بات ہے. اور وہ کبھی اف نہیں کرتی، وہ کام کرتی رہتی ہیں. تو اچھے لوگوں میں نا اچھی باتیں تلاش کرنی چاہیے. انہیں کہتے ہیں پیارے لوگوں کی پیاری باتیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں اور پریکٹیکلی کر رہے ہوتے ہیں. یہ صرف چرچا نہیں کرتے کہ ہم ہم ماننے والے ہیں. وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ پریکٹس کرتے ہیں. وہ پریکٹس جب کرتے ہیں نا تو تب دکھتا ہے لوگوں کو، اور ان پہ پیار بھی جھلکتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہماری زبان بہت میٹر کرتی ہے. میں نے مولانا طارق جمیل کا بیان سنا اور مجھے اتنا وہ دل کو لگا ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ وہی والی بات ہے کہ آپ کو اچھی صحبت میں رہنا چاہیے اور اچھے لوگوں کو سننا چاہیے. کہ زبان ہی واحد وہ چیز ہے جو آپ کو جہنم میں لے کے جا سکتی ہے. میں تو سمجھتی تھی کہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو کر کے انسان جہنم میں جاتا ہوگا یا آگ میں جلتا ہوگا. مگر یہ بڑی حیرت کن بات ہے، اگر آپ ان کو سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں، مطلب اتنی بڑی بڑی جوا اور شراب اور زنا اور چغلی اور زکوٰۃ نہ دینا اور حج نہ کرنا، روزہ نہ رکھنا، یہ سارے لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے. مگر مجھے حیرت ہوئی کہ زبان جس کی اچھی نہیں ہے وہ جا سکتا ہے، زبان کی وجہ سے وہ جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زبان استعمال کرنے سے گریز کروائے، کیونکہ زبان کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے. اور یہ معاذ بن جبل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ان کو، معاذ بن جبل کو، کہ زبان کو قابو میں رکھنا ہے. اگر آپ نے زبان کو باقاعدہ پکڑ کے کیوں، تو جیسے ہم کہتے ہیں مونٹیسری میں کہ آپ پریکٹیکلی کر کے بتائیں، آپ ایگزامپلز دے کے بتائیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زبان پکڑ کے بتایا کہ اس کو قابو میں رکھو. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ رشتے کتنے امپورٹنٹ ہیں. فیملی ریلیشنز کو جوڑنے کے لیے تو اصل زبان ہی ہے. تو فیملی ریلیشنز کیوں اچھے ہونے ضروری ہیں کہ آپ یقین جانیں آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. بچوں کی تربیت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو آپ اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ اچھے گرو ہوں اور ان کی تربیت اچھی ہو، تو آپ کو تو مثال بننا بہت ضروری ہے. اور آپ کو مثال بننے کے لیے اپنی زبان کا بہت اچھا استعمال رکھنا ضروری ہے. اگر ایک شوہر ایک بیوی سے اچھے سے بات کرتا ہے تو وہ چیز اس کا بچہ لے لے گا، خود بخود لے لے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن بھروسہ پھر میں ہی کہتی ہوں اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی زندگی میں اچھائی کر رہے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں دنیا سے، اور پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میری دنیا تو ختم ہو گئی. مگر ایسا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا. میری مدر ان لا کے ہسبینڈ کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ صرف 43 ایئرز اولڈ کی تھیں. اور میں نے ان سے پوچھا، مطلب ایسا لگتا ہے سن کے کہ وہ دنیا کا ان کا سب سے بڑا غم ہوگا. مگر ایسا میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ غم مجھے اب اتنا نہیں لگتا. تو یقین جانیں کہ کچھ ایسے غم ہیں جو آپ کو مل جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان غموں کو اتنا کم کر دیتا ہے کہ وہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا. پھر آپ اور ٹیسٹ میں جاتے جاتے ہیں. اگر میں ان سے پوچھوں کہ اب آپ کا سب سے بڑا غم کیا ہے، تو وہ ہمیشہ اپنے اس پوتے کو یاد کرتی ہیں جو دنیا سے چلا گیا جب وہ صرف 2 سال کا تھا، جو کہ اپنے ماں باپ کی زندگی میں آیا 9 سال کے بعد اور دنیا سے چلا گیا جب وہ صرف 2 سال کا تھا.
انہیں اس کا دکھ اتنا یاد ہے کہ انہیں شوہر کے جانے کا دکھ اب محسوس نہیں ہوتا. لیکن یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کا پھل دیتا ہے. اللہ صبر کا پھل اتنا میٹھا دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ پہ اتفاق کرو, مجھے مانو کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا. انہوں نے بھی صبر کیا. صبر سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کبھی زبان کا برا استعمال نہیں کیا, کسی کو تانا نہیں دیا, کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا یا اس کی وجہ سے ہوا. نہیں, انہوں نے صرف صبر کیا. اور صبر کا پھل یہ ملا کہ انہیں اس بچے کے جانے سے پہلے ہی ایک اللہ نے پوتی دی اور پھر ایک پوتا بھی دیا. اللہ تو کتنا غفور و رحیم ہے, تو کتنا رحیم ہے کہ تو صبر کرنے کا پھل اتنا پیارا دیتا ہے. تو بے شک یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو کہ صبر کرتے ہیں اور اپنی زبان کو کنٹرول میں کرنا جانتے ہیں, جو جانتے ہیں کہ کب اس کا صحیح استعمال کرنا ہے اور کب نہیں کرنا. تو آپ کو وہ پیارے الفاظ بھی بولنے چاہیے جب بندہ غم میں ہے, تو اس غم میں وہ الفاظ بھی استعمال کرتی تھی. اللہ, یہ بڑی بات ہے کہ غم کے اندر کسی کو تانا نہ دینا اور غم کے اندر کسی سے بھلائی سے بات کرنا, تو بڑا ہو جاتا ہے انسان کا قد اونچا ہو جاتا ہے, انسان ہمت والا ہو جاتا ہے, انسان پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی زبان اتنی پیاری ہوتی ہے. تو بے شک آپ یقین جانیں آپ سے کتنے بھی بڑے گناہ ہوئے ہیں نا, سب صاف ہو سکتے ہیں, سب. اللہ سب گناہ معاف کر سکتا ہے, لیکن کسی کو زبان سے مت بولیے گا کبھی بھی. تو میں میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں بات کر رہی تھی. تو عورت ہی ہے جو اگر شوہر کو سب کچھ مان لے اور اگر اللہ اس سے وہ محبت لے لے تو اللہ ہی اس کا صبر بھی دیتا ہے. تو ایسے بہت سے حادثات آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں. کبھی شوہر کا انتقال ہوتا ہے, کبھی آپ کی طلاق ہو سکتی ہے, کبھی آپ کو اکیلے میں رہ جانا پڑتا ہے, کبھی ہم ورس کیس سیناریو پہ بات کرتے ہیں کہ کیا ورس کیس سیناریو. تو انتقال سب سے بڑی چیز ہے نا, اور ہمیشہ نیچے والے کو دیکھنا چاہیے, اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے. اس سے بڑی اور کیا مشکل ہو سکتی ہے کہ وہ شخص دنیا سے ہی چلا گیا اور آج وہی عورت کہتی ہے کہ یہ درد مجھے اتنا محسوس نہیں ہوتا جتنا مجھے میرے پوتے کا درد محسوس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے. کبھی وہ اللہ تعالیٰ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا, ٹھیک ہے نا, جیسے اب حضرت اسماعیل علیہ السلام تو ایک, میں کہتی ہوں ایک سمبل تھے کہ ان کی قربانی کا اللہ تعالیٰ نے مانگا. تو بیسکلی وہ تھی اپنی عزیز ترین خواہش کی قربانی. تو وہ بیٹے تھے تو وہ بیٹے کا سمبل تھا, لیکن قربانی کے لیے تو وہ چلے گئے تھے. لیکن پھر کیا ہوا, وہاں پر قربانی کے لیے دمبا تھا. تو اللہ تعالیٰ ریوارڈ بھی دیتا ہے, مگر قربانی پہلے دینی ہوتی ہے. آپ نے قربانی دے دی, پھر اللہ اس کا آپ کو ریوارڈ دیتا ہے. وہ ریوارڈ اتنا بہترین دیتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں. تو اب میں یہ کہوں گی کہ میاں بیوی کا جو اتنا اسٹرانگ رشتہ ہے, رائٹ, اس میں زبان بہت اثر کرتی ہے. اگر زبان اچھی ہے تو میاں شولوں پہ بھی چل جاتا ہے, آگ کے شولوں پہ بھی چل کے جا سکتا ہے. اور اگر میاں کی زبان میٹھی ہے اور اچھی ہے تو بیوی ہر غم برداشت کر سکتی ہے. یقین جانے ہر غم برداشت کر سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ میاں کی زبان بڑی میٹھی اور بیوی کے لیے شوہر کی زبان میٹھی ہے. تو ایک دوسرے سے پیار کی بات کریں, سنتیں اپنائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی سنت ادا, 11 بیویوں کے ساتھ کی. یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے. اس کو بھی میں ایکسپلین کر سکتی ہوں, پھر اپنے کلاس روم کے تھرو ایکسپلین کرتی ہوں. تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, ایک کلاس روم ہے, ایک مکس اسٹیج انوائرمنٹ. تو بالکل ویسا ہی ہے, ہم سب ایک مکس اسٹیج انوائرمنٹ میں ہیں اللہ کے لیے. پھر ایک ٹیچر ہے, ٹھیک ہے. پھر ٹیچر جو ہے وہ بیسٹ جانتی ہے کہ کس بچے سے کیا کام لینا ہے. تو اگر یہ مکس اسٹیج انوائرمنٹ ہے اور ٹیچر کی مین ایم کیا ہے کہ ہر بچہ میرا سکسیزفل ہو, ہر بچہ امتحان میں پاس ہو, وہ نہیں چاہتی فیل کرنا, یقین جانے, اور بالکل بھی نہیں چاہتی. تو اگر وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو فیل نہیں کرنا تو وہ ٹیسٹ سے تو گزارے گی. اور وہ ٹیسٹ مکس اسٹیج انوائرمنٹ میں ہر بچے کی اپنی اپنی الگ ایبیلٹی ہوتی ہے. تو ٹیچر جو ہے نا وہ ہر بچے کے حساب سے ٹیسٹ بناتی ہے. ہر بچے کا ٹیسٹ علیحدہ ہوتا ہے. تو وہ اس ٹیسٹ سے اس بچے کو گزارتی ہے تاکہ وہ فائنل ایگزام میں کامیاب ہو جائے. تو آپ کو میں بتاتی ہوں, فائنل ایگزام ہمارے لیے آخرت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم آخرت میں سرخرو ہوں.
اللہ تعالیٰ ہمیں ڈفرینٹ ٹیسٹ سے گزارتا ہے اور ہر بچے کو ڈفرینٹ ٹیسٹ سے گزارتا ہے. تو شاید وہ میرا مختلف طریقے سے ٹیسٹ لے رہا ہو، میرے شوہر کا مختلف طریقے سے، میری ساس کا مختلف طریقے سے. مطلب میں صرف اپنی فیملی کی اگزامپل اس لیے دیتی ہوں کہ دیکھیں آپ کو آسان ہوتا ہے بتانا، پھر میں اور لوگوں کے بارے میں بھی بتاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو اور اگزامپلز ملیں. تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ بچے کے حساب سے دیتا ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ سب سے اچھا بچہ کلاس میں کون ہوگا، جو کہ رول ماڈل ہوگا، جسے اللہ تعالیٰ بار بار کہے گا دیکھو اس کو دیکھ لو، اس کی طرح کر لو. تو وہ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہیں کلاس کے وہ ریپریزنٹیٹیو، وہ مانیٹر، وہ پیس میکر جو کہ کلاس میں ڈسپلن لے کر آتے. اور اللہ بار بار ان کی مثال دیتا ہے، کہتا ہے اس نے کر لیا نا تو تم بھی کر لو گے، تم بھی کر لو گے. اگر اس نے 11 بیویوں کو نبھایا ہے اور پیاری سنتیں اپنائی ہیں اور اس پہ عمل کیا ہے تو اس سے سیکھ لو، تو تمہارے لیے 2 یا 3 بیویوں کو بھی سنبھالنا مشکل نہیں ہوگا. میں جب یہ بات کرتی ہوں نا تو لوگ مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ مطلب یہ مذاق کے سینس میں نہیں لینا چاہیے، یہ بڑا امتحان ہے، یقین جانیں بڑا امتحان ہے. اور میں نے لوگوں کے گھر اجڑتے دیکھے ہیں صرف اس ایک بات کے پیچھے. شک اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ گھروں کو کھا جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا زبان، اس لیے کہتے ہیں زبان. آپ شوہر کے ساتھ نکلتے نہیں ہیں اور ذرا اس کی نظریں کہیں جاتی نہیں ہیں تو آپ پورا رستہ اپنی انٹرٹینمنٹ خراب کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں تم نے اس عورت کی طرف دیکھا ہی کیوں، تمہیں میں نظر نہیں آتی، اور تمہیں میں نظر نہیں آتی، وہ عورت نظر آ رہی ہے، اور اس چکر میں وہ اپنی پوری ایوننگ برباد کر دیتی ہے، پورا ڈنر برباد کر دیتی ہے، حالانکہ وہ اچھے مقصد سے نکلی ہوتی ہے شوہر کے ساتھ. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی آپ کو تکلیف میں لے کے جاتی ہیں اور پھر شوہر سے کسی بھی اچھے قسم کا کام کرنے سے بھی روک دیتی ہیں. یہ بیویاں ہی ہوتی ہیں جو کہ اپنی زبان کو صحیح استعمال میں نہیں لیتی. اور میں شوہروں کو بھی نہیں چھوڑوں گی، میں بولوں گی ضرور کہ شوہروں کو بھی صحیح زبان کا استعمال کرنا چاہیے کہ بیوی کو اتنا تو اعتماد دے کہ وہ اچھے کام پہ آمادہ ہو. آپ کیسے شک کر سکتے ہیں اگر وہ حجاب نہیں لیتی تو کیا ہوا؟ حجاب لے لے گی، آپ پیار سے بولیں، آپ پیار سے بات کریں، آپ پیار سے سمجھائیں. حجاب لینے کی تو ایک بہت پیاری چیز یہ ہے کہ اللہ پروٹیکٹڈ رکھتا ہے. مجھ سے میری کلاس روم میں یہ بچوں نے سوال کیا تھا، تو میں فروٹس کا لیسن دے رہی تھی اور اتفاق سے دیکھیں کہ جب مجھ سے بچوں نے پوچھا کہ وائی ڈو یو ویئر حجاب، کیونکہ ظاہر بات ہے میرے پاس مکسڈ ایج ہے اور ہر کلچر کے بچے ہیں کلاس روم میں، تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں وائی ڈو یو ویئر حجاب، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اتنے چھوٹے بچوں کو جو کہ 6 ایئرس کے ہیں، جو کہ 9 ایئرس کے ہیں، جو کہ 7 ایئرس کے ہیں، ان بچوں کو میں کیا ایکسپلین کروں گی کہ میں حجاب کیوں پہنتی ہوں اور باقی جو ہیں ٹیچرز وہ حجاب کیوں نہیں پہنتی. مگر میں نے ان کو بتانا ضروری سمجھنا تھا اور اس دن ان کا فروٹس کا لیسن تھا. تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ آئی ایم اے مسلم اینڈ آئی ویئر حجاب فار مائی پروٹیکشن. تو انہیں یہ بات بھی نہیں سمجھ میں آئی کہ واٹ از پروٹیکشن. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ گو برنگ یور فروٹس فرام یور اسنیک باکس، اور وہ جا کے لے کر آئے. پھر میں نے ان کو بتایا کہ وائی ڈو یو تھنک موم گیو یو دس بنانا وداؤٹ اے لنچ باکس. تو پھر ایک بچے نے بولا کہ بیکاز دس کین کم وداؤٹ اے لنچ باکس. تو میں نے کہا وائی؟ تو بیکاز اٹس کورڈ ود اے لیئر، اٹس کورڈ ود اے اسکن. تو پھر میں نے مزید پوچھا، میں نے کہا کین یو اوپن اپ، پیل اپ اینڈ ایٹ اٹ رائٹ اوے بیکاز دیر آر نو جرمز آن اٹ؟ دین دا چائلڈ سیڈ یس. میں نے کہا دیٹس واٹ حجاب ڈز ٹو می. حجابس پروٹیکٹ می just like how it protects the banana. So banana is not catching any germs. سو اب یہ تک تو تھی چھوٹی سی بچوں کے لیے بات، تو انہوں نے سمجھ لی. میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں، آپ پہ بہت سی بری نظریں پڑ سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بری نظروں سے بچاتا ہے. تو شوہروں کو چاہیے میٹھی زبان استعمال کریں، اچھی مثالیں دیں اور بتائیں کہ کیوں ضروری ہے حجاب ان کے لیے. آپ زبردستی تو دین گھر میں نہیں لا سکتے، لیکن آپ اپنے اچھے عمل سے دین ضرور گھر میں لا سکتے ہیں. جب آپ اچھی بات کہتے ہیں پھر وقت دیں، خود بخود آپ کی بات بھی مانی جائے گی اور آپ کو عزت بھی ملے گی انشاءاللہ. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، اور پھر میں کہتی ہوں زبان کا استعمال اچھا کرنا چاہیے. اب میں آپ کو اس گھر کی مثال دیتی ہوں جو ہمارے پڑوسی بہت عرصے تک رہے، اور میں ان آنٹی کو بہت ریگارڈ دیتی ہوں کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کو بالکل جوڑ کے رکھا.
میں حیران ہوتی تھی کہ جب بھی میں ان کے گھر جاتی تھی تو ان کے گھر میں وہ ان کے شوہر اور ماشاء اللہ بچوں کی تعداد بہت اچھی تھی. میں ماشاء اللہ اس لیے کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ نے وجہ ہے کہ اولاد ہونی چاہیے نا، اس کی وجوہات ہیں. تو ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور ان کے ایک بیٹے کی 2 شادیاں ہوئی ہوئی تھیں، ایک اوپر والی منزل میں اور ایک نیچے والی منزل میں. آنٹی آپ سن رہی ہیں، آئی ایم سوری میں آپ کا میں ریلیٹ کر رہی ہوں ایگزامپل، بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ایکسپلین پیپل. لیکن ہیٹس آف ٹو یو آنٹی، آپ نے بہت پیارا اپنے گھر کو رکھا ہوا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچایا آپ کے گھر کو. تو دونوں بیویاں، میں کہتی ہوں آفرین ہے پہلی بیوی پر جس نے دوسری بیوی کو آنے دیا، حالانکہ پہلی بیوی کو اولاد کی کوئی کمی نہیں تھی. تو دوسری بیوی تھی، اس کو بھی اولاد تھی الحمدللہ، لیکن دونوں ایک ساتھ رہ رہے تھے. لوگوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ لوگوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے ملنا چھوڑ دو، شوہر کو مت لے کے جاؤ، وہ دیکھیں گے تو انفلوئنس ہوئیں گے اور وہ بھی ایسا کام کریں گے. نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنا نیکی کا پرچار کر رہے ہیں، وہ لوگ کتنے خوبصورتی سے اپنے گھر کو چلا رہے ہیں. انہوں نے مثال قائم کی اور پھر اللہ ریوارڈ دیتا ہے، ہمیشہ صبر کا ریوارڈ دیتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بیوی کو جس نے دل بڑا کیا اس کو ریوارڈ نہیں ملا ہوگا؟ اس شوہر کو جس نے سنبھالا اور دوسری بیوی کو گھر لایا اس کو ریوارڈ نہیں ملے گا؟ اس دوسری بیوی کو ریوارڈ نہیں ملے گا جو کہ پہلے سے ہی ایسے ایک شخص کے زندگی میں آئی جو کہ پہلے سے ہی اپنی بیوی اور ماں کی بہت عزت کرتا تھا؟ ان سب کو ریوارڈ ملے گا، ڈیفینیٹلی ملے گا. اور میں نے تو ابھی تھوڑے دیر سے پہلے ان کے حالات دیکھے کہ ماشاءاللہ سے اب 3 الگ الگ گھر میں رہ رہے ہیں وہ ماشاءاللہ سے. اور ایک میں ان کی فرسٹ وائف رہتی ہیں، دوسری میں ان کی دوسری وائف رہتی ہیں، بچے رہتے ہیں، ان بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، اور الحمدللہ دے آر ڈوئنگ سو ویل. تو ایسے لوگوں کو آبزرو کرنا چاہیے. مونٹیسری آبزرویشن پہ بیسڈ ہے، پورا مونٹیسری فلاسفی ایک آبزرویشن پہ بیسڈ ہے. تو آپ کو آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ضرور نظر آئیں گے تو ان کی اگزامپل سے سیکھنا چاہیے کہ دیکھیں گھروں کو جوڑ کر آپ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں. تو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ سب سے بڑا دکھ عورت کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے شوہر کا انتقال. اور یہ باتیں بہت چھوٹی ہیں کہ میرے شوہر نے کسی کو دیکھ لیا، میرے شوہر نے کسی سے بات کر لی، میرے شوہر نے دوسری بیوی بھی گھر میں لے آئی. یہ ساری باتیں بہت چھوٹی ہیں. جب آپ اپنے نیچے والے کو دیکھیں گے تو خود بخود کہیں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ. میں جیسے اپنی سب سے چھوٹی ممانی کو دیکھتی ہوں، ان کے شوہر کا بہت جلدی انتقال ہو گیا، بہت ہی چھوٹی عمر میں، 47 کی عمر کچھ نہیں ہوتی ہے، اور ٹوینز بچے. اتنی بڑی ذمہ داری. آج اگر اس عورت سے کہوں گی کہ کیا تمہیں اس پہ اعتراض ہے کہ تمہارے شوہر کی دوسری بیویوں، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں وہ بولیں گی میرا شوہر واپس آ جائے، بے شک 2 شادیاں کرے 3 کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا شوہر واپس آ جائے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مثال بنے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. گو کہ اس عورت نے شادی نہیں کی، وہ ابھی بھی اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہے، پال رہی ہے، لیکن پورا کنبہ ہے اس کے ساتھ. جب آپ محنت کرتے ہیں، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے میں کہہ رہی ہوں کہ دوسری شادی ہو، میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ آپ نے گھروں کو جوڑ کے رکھنا ہے اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے گھروں کو ٹوٹنے نہیں دینا. جب آپ میٹھی زبان استعمال کریں گے اور اگلوں کو ویلکم کریں گے تو آپ بہت ساری مصیبتوں سے بچیں گے اور اللہ بچائے گا آپ کو. اب پھر میں آپ کو کلاس روم کی مثال دیتی ہوں اسی عورت کے لیے کہ آفرین ہے اس عورت پہ جو کہ فرسٹ وائف ہے، جو ہمارے نیبرز ہیں، اور انہوں نے دوسری وائف کو کیا. تو اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے ایسے بندوں کو تو اس نے شوہر کو نہیں آزمایا ہوگا، اس نے شوہر کو آزمایا ہوگا. اس نے اس شوہر کو سوچا ہوگا کہ یہ وہ بندہ ہے جو دوسری کو گھر لا سکتا ہے اور بیلنس کر سکتا ہے. کیونکہ بیلنس کا تو ہے، اللہ تعالیٰ نے بالکل قرآن میں کہا ہے کہ 1 کرو 2 3 4، لیکن بیلنس کرنا ضروری ہے. اور یقین جانے بیلنس کرنا آسان نہیں، اس لیے بہتر ہے ایک ہو نیک ہو. لیکن پھر آپ کو یہ سمجھنا بھی تو ضروری ہے کہ کبھی کبھار کانسیکوینسز ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس میں انسان کو دوسری شادی کرنی پڑے کسی کو سہارا دینے کے لیے، کسی ڈیورس کو. میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں، میں ہمیشہ یہ بات اس لیے کرتی ہوں کیونکہ اللہ آپ سے پوچھے گا ان نعمتوں کا جو آپ کے پاس ہیں. تو شوہر بھی نعمت ہے اور اولاد بھی نعمت ہے. تو اللہ جانتا ہے کہ کلاس روم میں کون سا میرا بچہ ایسا ہے جو کہ 2 کی ذمہ داری لے سکتا ہے، اسی کو ٹیسٹ کرتا ہے، اسی کو ذمہ داری دیتا ہے. تو ایسے میں آیا وہ بچہ، اس نے 2 بچوں کی ذمہ داری لی. اس بچے کو سپورٹ کی ضرورت ہے. جو ایک بچہ آ رہا ہے نیا کلاس میں، ایموشنلی ڈسٹرب ہے، سوشلی ڈرا ہوا ہے، کلاس روم میں اچھا پرفارم نہیں کر سکتا، تو اس کو ضرورت ہے سپورٹ کی. تو وہ ایسے بچے کو دے گا نا ذمہ داری جو ذمہ داری اٹھا سکے گا، اور تو وہ اٹھائے گا ذمہ داری. اور
جو ہے پہلے والا شکایت کرے, لیٹ سے زبان ہی بری استعمال کر لے کہ تم نے تو مجھ سے دوستی چھوڑ دی, یو ہیو لیفٹ فرینڈشپ ود می, دس از ناٹ فیئر. تو وہ بچہ تو ٹوٹ جائے گا نا جو ذمہ داری لے رہا ہے دوسرے کی. تو یہ سمجھنا چاہیے دونوں بچوں کو, اس کو کہنا چاہیے کہ او وی کین بی فرینڈس, وی تھری کین بی فرینڈس, رائٹ. تو اور اللہ پھر مثال کس کی دے گا؟ اس مانیٹر کی, جبکہ جب وہ 11 سنبھال سکتا ہے تو تم 2 سنبھال سکتے ہو. تو اس بچے کو یعنی اس شوہر کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اتنے محاذوں سے لڑ رہا ہے. تو اس طرح آپ اگر اس شوہر کی رسپیکٹ کرنے لگیں گے تو سوچیں آپ کو ان ریٹرن اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا؟ اللہ تعالیٰ تو ریوارڈ دیتا ہے, ہمیشہ ریوارڈ دیتا ہے. تو پھر میں آپ کو مثال دوں گی پھر ایک عورت کی جس نے ناقابل یقین کام کیا. اس کے 3 بچے تھے اس عورت کے, یہ بھی ہمارے جاننے والوں میں, نیبرز میں. میں کہتی ہوں آبزرویشن, آنکھیں کھلی رکھیں اور اچھے لوگوں کو اچھا کام کرتے دیکھیں اور سیکھیں, اور دیکھیں واقعی کون سنتوں کو اپنا رہا ہے اور کون صرف زبان سے بولتا ہے. تو آپ کیسے یقین کریں گے؟ آپ اس پہ یقین کریں گے جو واقعی سنتوں کو اپنا رہا ہے اور اسے زندگی میں لا رہا ہے. اللہ انہی کو ریوارڈ دیتا ہے. تو میں ایک عورت کی ایسی بات بتا رہی ہوں کہ اپنی اولاد دینا تو امپاسبل بات ہے. ان کی 3 اولادیں تھیں, انہوں نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اپنی نند کو دیا. کتنا خطرناک رشتہ ہے, یہاں لوگ نندوں کو گھر میں نہیں آنے دیتے کہ جی نہیں جی وہ آئیں گی تو ہمارے گھر میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ ساری باتیں ہیں, پلیز ان کو مانیے گا مت. یہ سب فتنے کی باتیں ہیں اور فتنہ گھر میں مت آنے دیں. آپ کو کوئی رشتہ نقصان نہیں پہنچا سکتا, کوئی کسی کی مجال نہیں ہے کہ آپ کو رشتہ نقصان پہنچائے. جب بھی آپ ٹیسٹ میں آئیں گے اللہ کی طرف سے آئیں گے, اور اللہ آپ کا عمل دیکھے گا. اسی وقت دیکھے گا کہ جب آپ کو ٹیسٹ میں ڈالا تو آپ کا عمل کیا تھا. کیا آپ نے فساد ڈالا؟ کیا آپ نے لڑائی کی؟ کیا آپ لوگوں سے کٹ کے رہے؟ یا آپ نے رشتوں کو جوڑ کے رکھا؟ یا آپ مل کے رہے؟ تو پلیز اپنی زبانوں کا پیارا استعمال کریں اور لوگوں کو حقیقت بتائیں کہ جب ٹیسٹ آتے ہیں تو اللہ ٹیسٹ دیتا ہے, بندے کی کوئی طاقت نہیں ہے کسی کو ٹیسٹ میں ڈالنے کی. تو انہوں نے اپنی ہی نند کو اپنا 3 بیٹا دے دیا. اللہ, میں کہتی ہوں یہ بڑی مشکل بات ہے. اگر میری اولاد ہو 3 کتنی ہوتی ہیں, تھوڑی سی تو ہوتی ہیں. یہاں جن کے 6 بچے ہیں وہ کبھی نہ راضی ہوں دینے کے لیے کہ ہاں بھی میں اپنا بچہ اٹھا کے دے دوں گا. انہوں نے اپنی نند کو اپنا 3 بیٹا دے دیا. اللہ سبحان اللہ, پیارے لوگوں کی پیاری باتیں. تو جب میں نے ان سے پوچھا یہ بہت بڑا کام تھا, آپ نے کیسے ہمت کری؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے محبت نہ کروں؟ وہ شوہر جو میرے بچوں کو رزق دیتا ہے, مجھے رزق دیتا ہے, میرے لیے محنت کرتا ہے, تو کیا میں اس کو ریوارڈ نہیں دے سکتی؟ کیا میں اس کی بہن کو جو کہ بے اولاد ہے اس کو اولاد نہیں دے سکتی؟ اور یہ اسی کا تو خون ہے, یہ میرے ہسبینڈ کا ہی تو خون ہے. تو اگر میں اسی کی بہن کو دے دوں گی تو میں نے کیا میں نے کمال کیا. وہ جتنا میرا شوہر مجھے پیار کرتا ہے, عزت دیتا ہے, اس کے بدلے تو یہ کچھ نہیں ہے. آپ سوچیں کتنے شکر گزار لوگ ہیں یہ, کیا اللہ تعالیٰ ان کو ان کا ریوارڈ نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ تو پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو. کیا وہ ماں روئی نہیں ہوگی جب اس نے اپنی اولاد کو دیا ہوگا؟ یہ آسان نہیں ہے, یہ آسان نہیں ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. مگر اس نے کبھی الزام نہیں لگایا کہ وہ نند میرے سے یہ بچہ لے کے گئی, کبھی بھی نہیں. اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں اور سنتوں کو واقعی میں اپنائیں. میں ملی ہوں جا کے ان لوگوں سے, پتہ ہے اللہ نے کیا ریوارڈ دیا. اللہ اتنا پیارا ریوارڈ دیا کہ میں کیا بتاؤں. دونوں کو گھر ملا, دونوں کا اپارٹمنٹ ملا, ایک ہی فلیٹ میں دونوں کا اپارٹمنٹ مل گیا, خرید لیا انہوں نے, اون کر لیا. یہاں لوگ ترستے رہتے ہیں پوری زندگی گھر خریدنے کے لیے, انہوں نے خرید لیا. ایک اوپر ایک نیچے نند رہتی تھی, اوپر نند رہتی تھی اور نیچے وہ خود. تو کیسے اللہ نے قریب کر دیا, کتنی بڑی قربانی تھی لیکن اللہ نے ان کو قریب کر دیا. اور میں جب ملی ہوں تو انہوں نے بچے سے چھپایا نہیں کہ اصلی ماں کون ہے. یہ نند کی بھی بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے بچے سے چھپایا نہیں کہ تمہاری اصلی ماما وہ ہیں جو میرے ساتھ رہتی ہیں اور ان کے 2 بچے ہیں. تو وہ بہن بھائیوں سے بھی قریب رہا, وہ اپنی ماں باپ سے بھی قریب رہا, اور جو نند جس کو دیا تھا, جس کو اولاد نہیں ہو سکتی تھی, وہ بھی ان کے قریب رہی. تو کیا سنبھالا ہے گھر کو, کیا جوڑ کے رکھا ہے گھر کو. پلیز اپنے گھروں کو جوڑ کے رکھیں, اپنے گھروں کو سنبھال کے رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سے ہر رشتے کا حساب لے گا اور ہر ایک سے الگ الگ حساب لے گا.
میں الگ جواب دہ ہوں، آپ الگ جواب دہ ہیں، ہر ہم سے جڑا ہوا رشتہ الگ جواب دہ ہے کہ ہمیں جواب دہ ہونا ہے اللہ کو کہ کیا ہم نے اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں تو کیا ہم نے حق ادا کیا ہے اپنے رشتوں کا۔ آپ اپنا 200% دیں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، نیک نیتی سے کام لیں، اچھائی سے کام لیں، خلوص دل سے کام لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پڑھیں گے تو خود بخود آپ کے دل میں وہ محبت آ جائے گی، اور آپ کی زبان بھی میٹھی ہو جائے گی، اور آپ خود بھی میٹھے ہو جائیں گے، اور آپ کریں گے کیونکہ آپ اللہ کی گڈ بکس میں آنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اللہ کو راضی آخرت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم سب نے مر کر وہاں جانا ہے اس کے پاس۔ تو اس کو کیا منہ دکھائیں گے کہ میں اتنا سا کام نہیں کر سکی، میں اتنا سا کچھ نہیں کر سکی۔